اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مول الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعداء دین من آن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین محترم، آج ماہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہے اور آج کا دن جناب مختار ثقفی کی شہادت کا دن ہے۔ مختار ثقفی وہ جو منتقم خون امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام علی الظاہر ہیں، اور اصلی انتقام امام مہدی دی آخر الزماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے لیا جائے گا۔ جناب مختار، جن کا نام گرامی مختار ثقفی، کنیت ابو اسحاق اور آپ کا لقب قیس تھا۔ آپ کے والد جناب عبیدہ ثقفی، آپ کی ولادت 1 ہجری کو ہوئی اور آپ کی شہادت 67 ہجری میں ہوئی، یعنی ٹھیک 67 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی۔ آپ کو ازبغ بن نباتہ کی روایت کے مطابق کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختار کو اپنی آغوش میں بٹھایا اور دستے شفقت کے ساتھ شفقت بھرے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور آپ کو قیس کہہ رہے تھے کہ یہ عاقل ہے، یہ عاقل ہے اور یہ اپنے عقل کی بنیاد پر بڑے نمایاں کارنامے انجام دے گا۔ آپ امام حسین کی سفیر جناب مسلم بن عقیل کے کوفہ آنے پر جناب مختار کے گھر پر ان کو مہمان رکھا گیا۔ جناب مختار نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین کے نام بیعت کی اور ان کو یقین دلایا کہ کوفے میں وہ ان کے مہمان ہیں اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد نے دارالامارہ پر قبضہ کر لیا اور کوفے کے لوگوں نے اپنے رنگ بدلے اور جناب مختار کو اسیر کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، تو مسلم بن عقیل جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں منتقل ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ جناب مختار کسی کام کو انجام دیتے، لوگوں نے کہا کہ مختار لگتا ہے کہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امیر المومنین نے ایک بشارت دی تھی کہ میں ایک بہت مہم کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں بہت ایک اہم کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کام کیا ہوگا، لیکن میں بچپن سے یہ سوچتا آ رہا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنی قربانی کو پیش کرنا ہے اور لوگوں سے اس سلسلے میں جنگ بھی کرنی ہے۔ مختار ثقفی اپنے زمانے کے بہترین جنگاور تھے، جنگجو تھے۔ جب امام حسین جب جناب مختار کو اسیر کر لیا گیا تو اسی حالت میں
جناب مسلم بن عقیل کی اور ہانی ابن عروہ کی شہادت بھی ہو گئی، واقع کربلا بھی ہو گیا۔ اور جب واقع کربلا ہو گیا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسیر بنا کر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کو اور بیویوں کو اسیر بنا کر جب کوفہ لایا گیا تو مختار ثقفی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا اور کہا کہ تم اپنے امیر کو سلام کرو، تو کہا میرا امیر تو حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو کہا تم اپنے امیر کو دیکھنا چاہتے ہو۔ جناب مختار کو سر مبارک امام حسین دکھایا گیا اور آپ بڑے شدید ناراض ہوئے، غم و غصے کا اظہار کیا کہ میرے آقا حسین کو ان ملعونوں نے قتل کر دیا ہے۔ پھر جناب مختار کو ایک تہخانے میں بند کر دیا گیا۔ جناب مختار کا تہخانے سے آزاد ہونا خود ایک بڑا امر تھا، بڑا مرحلہ تھا۔ کہتے ہیں کہ عامر نام کا ایک شخص کہ جو کہ معلم تھا عمیر بن عامر، یہ کوفے میں پڑھایا کرتا تھا بچوں کو اور تعلیم دیا کرتا تھا، اور ان میں بڑے بڑے حکومت میں رہنے والے بڑے بڑے عہدیداروں کے بچے اس کے پاس پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز عمیر بن عامر جو معلم کوفہ تھے، وہ پانی پینے کے بعد قاتلان حسین پر لعنت بھیج رہے تھے۔ تو سنان بن انس کا بیٹا وہ بھی ان کے پاس پڑھتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ قاتلان حسین میں تو عبید اللہ ابن زیاد بھی شامل ہے، تو گویا تم حاکم کوفہ کو لعنت بھیج رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اس کا ذکر تم کسی سے نہیں کرنا، میں آئندہ کسی سے نہیں کہوں گا، لیکن یہ اس کا بیٹا بڑا مکار اور عیار تھا باپ کی طرح، لہٰذا سنان کے بیٹے نے اپنے سر کو دیوار پر دے مارا اور سر سے خون جب جاری ہوا تو وہ روتا پیٹتا اپنے کپڑے پھاڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور سنان سے جا کر کہا کہ یہ جو عمیر بن عامر میرا معلم ہے، یہ قاتلان حسین پر لعنت بھیج رہا تھا، جب میں نے منع کیا تو اس نے مجھے مارا۔ یہ شکایت سنان نے عبید اللہ بن زیاد سے کی اور عمیر بن عامر کو قید کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں ایسے تہخانے میں پہنچایا گیا جس میں 50 زینے اتر کے جانا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے اس اندھیرے ماحول میں زنجیروں کی آواز سنائی دی، تو میں نے پوچھا کہ آخر اس تہخانے میں بھی کسی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا اور جانے کے بعد میں نے کہا کہ کون ہو، تو کہا کہ کس جرم میں آئے ہو؟ تو مختار نے پوچھا تم کس جرم میں آئے ہو؟ کہا کہ میں محمد و آل محمد کی محبت میں اور دشمنان اہل بیت اور قاتلان حسین پر لعنت بھیجنے کی شکایت کی بنیاد پر میں زندان میں بھیجا گیا ہوں، قید کر دیا گیا ہوں۔ جناب مختار نے کہا میرا نام مختار ثقفی ہے۔ عمیر بن عامر نے کہا کہ خوش نصیبی جو میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ جناب مختار نے کہا تم ان قریب رہا ہو جاؤ گے اور میری پرواہ نہیں کرو، میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ نہیں لے لیتا۔ یہ بات ان دونوں میں ہوئی اور اس نے کہا کہ تم ان قریب رہا ہو جاؤ گے، لیکن اگر ہو سکے تو تم میرے لیے کاغذ اور قلم کا انتظام کر دو کہ تاکہ میں تحریر لکھ دوں، یہ اہتمام تم میرے لیے کر دینا باہر جا کر۔ عمیر بن عامر نے کہا کہ ضرور میں ایسا کروں گا اگر میں آزاد ہو گیا۔ معلم عمیر بن عامر کی ایک بھتیجی جو کہ عبید اللہ ابن زیاد کی بیٹی کی دایا تھی، پالنے والی تھی، اس نے اپنے چچا کے قید میں جانے کی شکایت اس کی بیٹی سے کہی اور کہا کہ تم کسی بھی طرح سے میرے چچا کو قید سے نکلواؤ۔ اس نے اپنے بابا عبید اللہ ابن زیاد سے سفارش کی اور معلم عمیر بن عامر رہا کر دیے گئے۔
جب یہ واپس آئے تو آنے کے بعد انہوں نے مختار ثقفی کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے داروغہ زندان سے ملاقات کی۔ داروغہ زندان وہ بھی محمد و آل محمد کا کچھ نمک خوار تھا، اور اس نے کہا کہ بے شک میں تمہاری کوئی مدد کروں گا، آپ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ اور وہ تمام باتیں ہوئی کہ اس داروغہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کاغذ قلم کا اہتمام کرو اور کھانے میں رکھ کر زندان میں بھجوا دو کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں یہ کھانا قیدیوں کو کھلاؤں گا۔ اس طرح سے میں مختار ثقفی کے پاس جب یہ کاغذ اور قلم پہنچا تو انہوں نے 2 خط لکھے، ایک خط اپنی بہن کے نام صفیہ کے نام، اور دوسرا خط عبداللہ ابن عمر جو کہ ان کے بہنوئی تھے ان کے نام لکھا، اور یہ دونوں خط ارسال کر کے معلم سے یہ کہا کہ تم ان کو لے کر ان کو پہنچا دو، کسی طرح عبداللہ بن عمر کے پاس مدینہ منورہ پہنچا دو۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس یہ خط لے کر معلم عمیر بن عامر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس کی بہن صفیہ نے جب حالات سنے بھائی کے زندان میں اور سختیوں کے، تو اس نے کہا کہ عبداللہ اب میں تیرے ساتھ اس وقت ہی رہوں گی جب تو میرے بھائی کو رہا کروا دے، تیرے پاس معاملات ہیں، یزید سے سفارش کر کسی طرح سے میرے بھائی مختار ثقفی کو رہا کروا۔ اور جناب صفیہ کے اس کہنے پر اس نے کہا کہ اگر کوئی میرا خط لے جائے تو میں یزید کے نام خط لکھ دوں۔ عبداللہ ابن عمر نے یزید کے نام ایک خط لکھا جس میں لکھا کہ یزید تو جانتا ہے کہ مختار ثقفی میرا بہنوئی ہے، اور تیرے کارندے، تیرے نمائندے، تیرے والی نے عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو بے جرم قید خانے میں قید کیا ہوا ہے، لہٰذا یا تو اس کو آزاد کرنے کا حکم دے دے، ورنہ میں عرب کے قبائل کو تیرے خلاف کھڑا کر دوں گا خون حسین کا انتقام لینے کے لیے۔ لہٰذا یہ خط عمیر بن عامر لے کر یزید کے پاس پہنچے اور شام میں جا کر یہ خط دیا۔ یزید نے اس خط کو پڑھتے ہوئے اور جناب عبداللہ ابن عمر کی دھمکی کو سنتے ہوئے اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے نام خط لکھا کہ تو مختار ثقفی کو میرا خط ملنے کے بعد بڑی عز و شان کے ساتھ آزاد کر دینا اور ان کو عبداللہ ابن عمر کے پاس مدینہ بھیج دینا۔ یہ تمام احوالات تھے کہ جناب مختار کی رہائی ہوئی، اور رہا ہونے کے بعد آپ نے ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ مل کر علی کے شیعوں کو جمع کیا اور ایک لشکر بنایا اور منتقم خون حسین کے بن کر دنیا میں ابھرے۔ اور اس معاملات میں بہت سی چیزیں آئیں۔ جناب محمد حنفیہ کو امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ چچا تو محمد حنفیہ آپ اس معاملے کو دیکھیے گا، مجھے حکومت کے معاملات سے دور رکھا جائے۔ لہذا محمد حنفیہ اس معاملے کو دیکھتے رہے، اور مختار ثقفی نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک لشکر تیار کر لیا اور انتقام لینا شروع کر دیا۔ جناب مختار ثقفی نے قاتلان حسین سے چن چن کے بدلہ لیا، اور جناب مختار امیر مختار کے نام سے مشہور ہو گئے، کوفے پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر عبداللہ ابن زبیر جو زبیری خاندان جو ہے یہ چاہتا تھا کہ ان کے پاس انہوں نے لشکر کی تیاری کی اور جو ہے مصعب بن زبیر جو کہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے، یہ بصرے میں والی تھے اور وہاں پر لشکر۔ جناب مختار نے مصعب بن زبیر کو یہ خط لکھا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیا ہے، لیکن 2 افراد جو کہ دشمن حسین ہیں، اشعث اور عمرو بن حجاج، یہ بھاگ کر تیرے پاس آ گئے ہیں، یا تو انہیں میرے حوالے کر دے ورنہ میں تیرے خلاف لشکر کشی کروں گا۔ اور جب یہ بات پہنچی مصعب بن زبیر کے پاس تو اس نے تمام بصرہ میں آنے والے راستوں کو بند کر دیا اور پلوں کو توڑ دیا، اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو یہ خط لکھا کہ مجھ پر
مختار ثقفی حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا بصرہ پر ہونے والے حملے کے خوف سے عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے اہواز کے والی کو اور یمن کے اور فارس کے افراد کو اپنا لشکر تیار کرنے کا حکم بھیج دیا اور کہا کہ جلد از جلد مصعب بن زبیر کی مدد کے لیے تم لوگ پہنچو۔ یہ معاملہ تھا کہ ان لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی عبداللہ ابن زبیر کی بات کو نہیں ٹال سکتے تھے، لہٰذا اہواز سے لشکر آیا اور اس لشکر کی بنیاد پر ہونے والے حملے سے جناب مختار ثقفی کو بہت سا نقصان پہنچا۔ جب یہ تمام نقصانات پہنچ چکے، ہزاروں لوگ مارے گئے، تو جناب مختار ثقفی نے کہا کہ کس طرح سے ہمیں ان کے اوپر غلبہ پانا ہے، لہٰذا محلب جو کہ اہواز کا والی تھا اور سپہ سالار بھی تھا، اس پر حملہ کرنے کے لیے جناب مختار ثقفی نے کہا کہ دیکھو، اب میں تمہیں سست کہوں گا، برا بھلا کہوں گا، اور تم ناراض ہو کر مجھے چھوڑ کر چلے جانا۔ کوفے کی طرف جب تم جاؤ گے تو مصعب بن زبیر یقیناً محلب کو تمہارے پیچھے بھیجے گا، ادھر میں پیچھا کرتا ہوا اس کا، اور ادھر سے آگے تمہاری فوج پلٹ جائے گی اور ہم جو ہے اس کو قتل کر دیں گے، محلب کو قتل کر دیں گے۔ محلب بہت ہی عیار اور مکار تھا، اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا، اور وہی ہوا کہ مصعب کے کہنے پر بھی نہ جا کر جناب مختار نے جب حملہ کیا تو دیکھا کہ اس میں محلب نہیں تھا، لیکن محلب کے 5000 سپاہیوں کو جناب مختار کی دانائی نے قتل کر دیا۔ ایسے موقع پر ان سب لوگوں نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور جناب مختار کے خلاف چڑھائی کر دی۔ لوگ جناب مختار کو چھوڑ کر جانے لگے اور مختار کی طاقت فوجی اعتبار سے، لشکر کے اعتبار سے کمزور پڑتی چلی گئی۔ مختار ثقفی بھی جب اپنے آپ کو بہت کم تعداد میں پایا تو اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ دارالامارہ میں آ گئے، اور آنے کے بعد وہاں پر ابراہیم بن مالک اشتر جو کہ موصل میں تھے، گورنر تھے، ان کے لیے آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے جو ہے ابراہیم بن مالک اشتر آ جائے اور ایک مرتبہ پھر ہم، لیکن ادھر مصعب اور محلب نے اپنی فوجوں کو جمع کر لیا تھا اور دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک محاصرہ رہا، کھانے پینے کے سامان سے محروم ان کے گھر والے مختار اور ان کے 19 ساتھی دارالامارہ میں تھے۔ مختار ثقفی نے اپنے آپ کو چاہا کہ میں اس طرح سے بزدلوں کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ بالآخر جناب مختار نے خود برآمد ہو کر لڑنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ان کے ایک مخلص محمد بن سعد نے عرض کی کہ اے امیر، دشمن بے شمار ہیں اور ان سے لڑنا فی الحال مناسب نہیں ہوگا، بہتر ہوگا کہ ہم لوگ دارالامارہ کے کوٹھے پر سے تیر برسائیں، اور جب وہ تیروں سے بچنے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہو جائیں گے تو اس وقت ہم رات کی تاریکی میں نکل جائیں گے۔ لیکن امیر مختار نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو بلایا، اپنی زوجہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو، ان قریب میں مار دیا جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، میں نے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا ہے، تم میرے بعد سید سجاد کی امامت میں اور ان کے زیر سرپرستی چلے جانا، وہ تمہارا خیال کریں گے، اور اپنی پوری زندگی کو امام کی خدمت میں بسر کر دینا۔ جناب مختار اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ مصعب بن زبیر اور محلب کی فوجوں پر حملہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے، لڑتے لڑتے جناب مختار کے تمام ساتھی مارے جاتے ہیں، مختار ثقفی تنہا رہ جاتے ہیں، اور بھوک اور پیاس کی شدت کی بنیاد پر اور خون سے رسنے، جسم سے زخموں سے رسنے والے خون کی وجہ سے ضعف اتنا بڑھ گیا تھا
کہ آپ نے ایک دیوار کا سہارا لیا، لیکن ایسے میں ہی طارق اور طروق نام کے دو ملعونوں نے جناب مختار پر، دیوار کے بل سے سہارے کھڑے ہوئے مختار پر حملہ کیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مالک اشتر کے فرزند ابراہیم بن مالک اشتر اس وقت پہنچے کہ جب مختار کے سر و تن میں جدائی ہو گئی تھی۔ امام حسین کے اس جاں نثار کا نام تاریخ کے ان سنہری الفاظ سے سنہری صفوں پر لکھا جائے گا، امیر مختار کے نام سے، کہ جس نے حسین کے قاتلوں سے ایسا بدلہ لیا اور سید سجاد کی مسکراہٹ کا سامان فراہم کیا۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام، درود و سلام ہوں اس امیر مختار پر کہ جس نے اپنی جان کو حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے پر پورا کر دیا۔ خداوند منان ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے اور اس قوم کے جوانوں کو وہ جرأت عطا فرمائے کہ کہیں بھی کسی حال میں بھی دشمنان دین اور دشمنان اسلام سے کبھی ہم سمجھوتا نہیں کریں۔ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے وہ نفرت ضرور ہونی چاہیے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے وقت جب لوگوں نے امام حسین کے ساتھ اظہار نفرت کیا، ہمیں اس حسین کی قربانی کا اور اس مظلومیت کا واسطہ کہ ہم کبھی بھی ظالموں کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں ملائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ ہم حسین زمان امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ساتھ ہم رکاب ہو کر خون حسین اور انتقام حسین کو پورا کرنے میں امام کی نصرت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔